نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني عالم ما لا تعلمون. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو ملائکہ سے استفسار کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اس پر ملائکہ نے بطور تجویز کے اعتراض کیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں ایک ایسی شخصیت کو اپنا نائب اور خلیفہ بناتے ہیں کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا، زمین میں خون ریزی کرے گا؟ تو گویا کہ وہ نیابت اور خلافت کا مستحق نہیں ہے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری تحمید کرتے ہیں. تو گویا کہ تیری اتنی اچھی ہم عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہم اس نیابت و خلافت کے مستحق ہیں، ہمیں یہ منصب دیجیے. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. مطلب یہ ہے کہ تم عابد تو بہت اچھے ہو لیکن خلیفہ اچھے نہیں بن سکتے، نیابت اور خلافت تم اچھی نہیں کر سکتے. ہاں، عبادت تم بہت اچھی کرتے ہو، تمہارا سانس سانس میری عبادت ہے، تم لمحہ بلمحہ میری عبادت کرتے ہو. کوئی یا قیام میں کھڑا ہے، کوئی رکوع میں جھکا ہوا ہے، کوئی سجدے میں ہے، تم ہر وقت میری تسبیح و تقدیس کرتے ہو. عابد تو تم بہت اچھے ہو لیکن اچھے عابد ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے نائب اور خلیفہ بھی اچھے بن سکتے ہو، نہیں. اس لیے کہ نیابت اور خلافت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن اوصاف و خصائل کی ضرورت ہے، جن کمالات کی ضرورت ہے، وہ کمالات انسان میں پائے جاتے ہیں، تم میں نہیں ہیں. اس لیے کہ نیابت اور خلافت کے لیے قوت ہوائیہ کی ضرورت ہے، قوت غضبیہ کی ضرورت ہے، قوت شاویہ کی ضرورت ہے. یہ نفس کی ساری جو قوتیں ہیں جو انسان کے اندر میں نے ودیت رکھی ہیں، ان قوتوں کے بغیر اچھا نائب اور خلیفہ نہیں بن سکتا، اور تم ان ساری کی ساری قوتوں سے خالی ہو، لہٰذا تم عابد تو اچھے ہو لیکن خلیفہ اچھے نہیں بن سکتے. اس لیے رد کر دیا کہ تم جو خلافت کے مستحق نہیں ہو، ہاں آدم ہی خلافت کا مستحق. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر آدم علیہ السلام اور آدم کی ذریت کو نیابت اور خلافت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تعمیر کائنات ہو، تخریب کائنات نہ ہو، تو نیابت اور خلافت اگر مقصود تھی تو پھر عبادت کا حکم کیوں دیا گیا؟
شب و روز کی عبادات اس پر لاگو کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ اگر عبادت اتنی ضروری تھی تو ملائکہ تو عبادت کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اچھے عابد ہیں لہذا ہمیں نیابت دی جائے، تو نیابت اور خلافت ان کو دے دی جاتی. لیکن انسان کو نائب بنا کر حکم آپ نے عبادت ہی کا دے دیا ہے، تو عبادت ہی اگر مقصد تھا تو اس مقصد کو تو ملائکہ پہلے سے پورا کر رہے تھے. اور اگر عبادت کی وجہ سے انسان کو خلافت دی ہے تو وہ وجہ ملائکہ کے اندر انسان سے زیادہ اچھی پائی جاتی ہے کہ ان کا تو سانس اللہ کی عبادت ہے. اس لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ ملائکہ عبادت کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں. گویا کہ ان کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالی نے سانس بنا دیا ہے. دیکھو دنیا میں انسان دیکھتے دیکھتے تھک جاتا ہے، سنتے سنتے تھک جاتا ہے، بولتے بولتے تھک جاتا ہے، سوتے سوتے تھک جاتا ہے، چلتے چلتے تھک جاتا ہے، سوچتے سوچتے تھک جاتا ہے، لیکن سانس لیتے کبھی نہیں تھکتا. کبھی آپ نے سوچا یار 15 گھنٹے سے سانس لے رہا ہوں، یار آدھا گھنٹہ سانس نہیں لیتا، یار ذرا آرام کرتے ہیں، پھر لمبا آرام ہو جائے گا. تو کیا بات ہے کہ سانس لیتے لیتے تھکتا نہیں آدمی. جاگ رہا ہے تو سانس لے رہا ہے، بول رہا ہے تو سانس لے رہا ہے، سو رہا ہے تو سانس لے رہا ہے، کسی بھی حال حلیے میں وہ سانس لے رہا ہے. تو اس سانس لینے کو اللہ نے اتنا سہل اور آسان کر دیا کہ ہر لمحہ انسان سانس لے رہا ہے، لیکن اس کو اس کی تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں. بلکہ سانس نہ لینے کے اندر خطرات ہیں، سانس لینے میں کوئی خطرات نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کے لیے عبادت کو سانس بنا دیا ہے. تو وہ اتنے اچھے عابد ہیں تو چاہیے تھا کہ ان کو خلافت دے دیتے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نیابت اور خلافت کے لیے انسان کو پیدا کیا، تعمیر کائنات کو کے لیے پیدا کیا تاکہ اس کائنات کی تعمیر کرے، یہ کائنات پھلے پھولے، اس کائنات کے اندر آباد ہو یہ انسان، اس کے آرائش و زیبائش کو اور بڑھائے یہ انسان. اس کے لیے پیدا کیا تعمیر کائنات کے لیے، عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارے، اپنے سے بڑے کا بھی حق ادا کرے اور اپنے سے چھوٹے پر بھی شفقت کرے. کہ عدل و انصاف کے ساتھ یہ انسان زندگی گزارے تاکہ تعمیر کائنات ہو. اب عبادت کا حکم کیوں دیا؟ عبادت کا حکم اس لیے دیا کہ کوئی شخص اچھا نائب اور خلیفہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اچھا عابد نہ ہو. جب اچھی عبادت کرنے والا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ اچھا نائب اور خلیفہ بھی ہو سکتا ہے. ورنہ انسان جب اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے تو آپ جانتے ہیں کہ نائب اور خلیفہ وہی کرتا ہے جو اصل کرتا ہے. اصل اللہ ہے، یہ اس کا نائب ہے. تو اصل عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ نہیں کرتا. وہ تو معبود ہے، عبادت کرائی جاتی ہے اس کے لیے عبادت کی جاتی ہے، خود عبادت نہیں کرتا. جب انسان اس کا نائب ہے تو اس کے اندر بھی وہی عنصر ہونا چاہیے کہ یہ عبادت نہ کرے جیسے اللہ عبادت نہیں کرتا. یہ نائب خلیفہ یہ بھی عبادت نہ کرے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے باوجود اس پر عبادت کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ اگر یہ اچھا عابد نہیں ہوگا تو یہ اچھا نائب بھی نہیں بن سکتا. کیونکہ انسان کے اندر 4 خصائل ذمیمہ ہیں، 4 اس کے اندر روحانی بری خصلتیں ہیں. وہ بری خصلتیں عبادت سے ہی دور ہوتی ہیں. جب عبادت سے وہ بری خصلتیں دور ہوتی ہیں تو انسان بہترین نائب اور خلیفہ بنتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عبادت کا حکم دے دیا. اور عبادت بھی فرمایا صرف میری عبادت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمہیں انسانوں اور جنوں کو صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی دوسرے کی عبادت نہیں. نفس عبادت مطلوب نہیں ہے، بلکہ خدا نے کہا میری عبادت کرو گے تو تم پھر کل کو اچھے نائب اور خلیفہ بھی بن سکتے ہو. ورنہ کوئی بھی عبادت کرنے والا کہہ سکتے جی عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں. نہیں، کس کی کرتے ہیں؟ وہ طاغوت کی عبادت کر رہے ہیں. کوئی درخت کے سامنے پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کوئی سورج کو دیوتا مان رہا ہے، کوئی گائے کو گو ماتا کہتا ہے. تو بھائی عبادتیں تو سارے کر رہے ہیں لیکن نفس عبادت مطلوب نہیں. لیکن عبادت کس کی؟ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی صرف اور صرف اللہ کی عبادت، یہ مطلوب. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو نائب اور خلیفہ تو بنایا، لیکن عبادت کو حکم اس لیے دیا کہ جب تک یہ اچھا عابد نہیں ہوگا یہ اچھا خلیفہ نہیں بن سکتا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو 3 طرح کے علوم عطا کیے جاتے تھے. ایک علم شریعت،
دوسرا علم طریقت اور تیسرا علم حقیقت. اور سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں علوم کا خلاصہ بیان کر دیا. یعنی تین کے علاوہ چوتھا کوئی علم نہیں تھا. اگر کوئی علم دنیا کے اندر نظر آتا تو ان تین علوم میں سے کسی علم کی شاخ تو ہے, کوئی مستقل علم نہیں ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی یہ تین طرح کے علوم عطا کرتے ہیں, اور تینوں طرح کے علوم کا اجمال اور خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ میں بند کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ فاتحہ پر گفتگو چل رہی ہے, اور آج الحمدللہ ہمارا 7واں درس ہے. اور علم شریعت پر میں گفتگو کر چکا ہوں کہ علم شریعت کی 3 قسمیں ہیں, پھر اس کے 4 اجزاء ترکیبی ہیں کہ جس سے علم شریعت بنتا ہے. اور آج ہم گفتگو کریں گے علم طریقت پر, کہ علم طریقت اس کے بھی 3 مدارج ہیں, اس کی منزلیں بھی 3 ہیں, اور اس کی اجزاء ترکیبی بھی 4 ہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ ہر علم کے اجزاء ترکیبی 4 ہی ہیں. جیسے علم شریعت کے اجزاء ترکیبی 4 تھے, علم نافع تھا, عمل صالح تھا, اخلاص کامل تھا, اور فکر آخرت. یہ علم شریعت کے 4 عناصر. اور اس کے بعد علم طریقت, اس کے بھی اجزاء ترکیبی 4 ہیں کہ ان 4 اجزاء ترکیبی سے مل کر علم طریقت بنتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ پہلا اس کے اجزاء ترکیبی میں پہلا جز تواضع, دوسرا قناعت, تیسرا اخلاص, اور چوتھا جو ہے وہ غنا. یہ 4 اجزاء ترکیب ہیں علم طریقت کے. یہ 4 اجزاء ترکیب جب اس کے اندر کامل ہو جاتے ہیں تو انسان علم طریقت کی منزلوں کو طے کرتا ہے. اور علم طریقت کے مدارج 3 ہیں. ایک اس کا ابتدائی درجہ ہے, ایک اس کا انتہائی درجہ ہے, اور ایک اس کا درمیانی درجہ ہے. وہ ہے کہ ایک مبدا, ایک منتہا, اور ایک اس کا متوسط درجہ. اس کا مبدا کیا ہے؟ اس کا مبدا عبادت. جب تک کوئی شخص عبادت نہیں کرتا, عبادت کے رنگ میں نہیں رنگا جاتا, اس وقت تک طریقت میں قدم رکھ ہی نہیں سکتا. یعنی علم طریقت کے لیے عبادت اتنی ضروری ہے کہ پہلا قدم ہی عبادت ہے. آج بہت سے جعلی پیر جو طریقت کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی عبادت کی ضرورت نہیں ہے, یہ مولویوں کا کام ہے. تھوڑی 5 ویلے تو ساڑی ہر ویلے. آپ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں, اسے ہر ویلے نماز پڑھتے ہیں. تھوڑی 5 ویلے ساڑی ہر ویلے, یعنی کوئی نماز نہ روزہ, اور جو سوٹے لگ رہے ہیں اور بھنگ کے جناب وہ تیار ہو رہے پیالے. یہ طریقت ہے جی, طریقت پیری مریدی ہے جی, طریقت کے راستے پہ چل رہے ہیں. نہیں, یہ طریقت نہیں, یہ گمراہی اور زندقہ ہے. لوگ سوچتے ہیں ہاں کیا پتہ جی, اور جی نماز, اور نماز شریعت کا مسئلہ ہے, طریقت کا مسئلہ نہیں ہے. گمراہ کر رہے ہیں. نہیں, نماز تو اس طریقت کا پہلا قدم ہے. میں نے بتایا علم طریقت کا ابتدا ہی عبادت سے ہوتی ہے. عبادت نہیں تو طریقت کس بات کی؟ ایک پیر صاحب تھے, جب نماز کا ٹائم آئے تو مریدوں سے کہا جاؤ جاؤ نماز پڑھو, چلو چلو اٹھو. تو پڑوس میں مسجد تھی, جا کے لوگ نماز پڑھنے چلے جاتے. خود نہیں جاتے تو خود حجرے میں رہتے. ایک کوئی نیا کوئی منچلا بھی آ گیا مجمع میں, نماز کا ٹائم ہو, چلو چلو اٹھو جاؤ نماز پڑھو. سارے چلے گئے. پیر صاحب وہ تھے, وہ بڑا حیران کہ یار کمال ہے, زور کے ٹائم بھی, عصر کے ٹائم بھی, مغرب 3-4 نمازیں ہو گئی, تو پیر صاحب تو گئے نہیں, تو پبلک کو کہتے جاؤ نماز پڑھو. تو آخر اس نے پوچھ ہی لیا بیچارے مغرب کے بعد, حضرت صاحب کہ سوال ہے. ہاں پتر کی سوال. یہ سوال یہ ہے کہ تسی نماز پڑھن کیوں نہیں جاندے, تسی نماز پڑھن کیوں نہیں جاندے, ہمیں بھیج دیتے ہو, خود جاتے نہیں ہو. کہا ہماری مدینے میں ہوتی ہے, ہم مدینے جا کے پڑھتے ہیں. اچھا, اب دوسرے مرید جمعہ, سبحان اللہ, دیکھا ہمارے پیر صاحب کیسے پہنچے ہوئے ہیں, مدینے میں نماز پڑھتے ہیں. وہ منچلا بھی ذرا شرارتی تھا. کہا حضرت ہگنے موتنے کے لیے آپ ہندوستان آ جاتے ہیں, کھانا کھانے ہندوستان آ جاتے ہیں, نماز مدینے پڑھتے ہیں, کیا مدینے روٹی نہیں ملتی؟ مدینے روٹی ٹوکر نہیں ملتا, وہاں روٹی بھی کھا لیا کریں. 4 ڈونگوں کی جان یہاں لیتے ہیں, روٹی یہاں نہ بیٹھتے ہیں, آپ نماز وہاں پڑھتے ہیں, کیا وہاں روٹی نہیں ملتی؟
اس در سے تو سب ملتا ہے بھائی، سرکار دو عالم کا در ہے، وہاں تو کھانا بھی ملتا ہے، پینا بھی ملتا ہے. لوگ یہاں سے ٹکٹ کٹاتے ہیں، کھانا پینا فری ملتا ہے وہاں. رمضان میں دسترخوان بچھ رہے ہیں، لوگ کھینچ کے کھلا رہے ہیں، وہ حقیقت میں رسول اللہ کھلا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، وہ کھلا رہے ہیں. دو بھائی ان کو کھلاؤ، بلاؤ. اس رمضان میں 40 لاکھ آدمی وہاں دسترخوان پہ کھا رہا تھا. کون کھلا رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان. تو وہاں روٹی کی کمی نہیں بھائی، پیر صاحب کو روٹی نہیں ملتی، یہ یہاں آ کے روٹی کھاتے بر صغیر میں نہیں بھائی، یہ گمراہی ہے. طریقت کا پہلا قدم عبادت، اس لیے فرمایا تو مبدا اس کا عبادت. اور جس کو قرآن نے کہا ایاک نعبد، سورہ فاتحہ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ طریقت کا پہلا قدم. اس کے بعد دوسرا قدم استعانت، کہ عبادت کے بعد ہر مدد اور نصرت اللہ سے مانگتا ہے. تو دوسرے قدم میں کہا ایاک نستعین، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. یہ اس کا متوسط استعانت. اس کے بعد اس کا انتہائی درجہ استقامت، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، یعنی استقامت کی دولت سے مالا مال فرما. گویا کہ پہلا مبدا کیا تھا؟ عبادت، منتہا تھا استقامت، اور درمیان کا درجہ تھا استعانت. یہ تین مدارج ہیں طریقت کے کہ جن کو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں اللہ نے ذکر کر دیا. تو عبادت تو پہلا درجہ ہے. یہ کہنا کہ طریقت میں عبادت نہیں. عبادت طریقت اصل میں راستہ شریعت ہے، شریعت راستہ ہے منزل محمدی کا، اور طریقت اس راستے میں چلنے کی ہمت ہے. دیکھو راستہ ہو، چلنے کی ہمت نہ ہو، منزل ملے گی نہیں، پہنچے گا. چلنے کی ہمت ہے لیکن راستہ پتہ نہیں ہے، منزل ملے گی نہیں ملے گی. یا راستہ بھی پتہ نہیں، چلنے کی ہمت بھی نہیں، منزل نہیں ملے گی. ہاں راستہ بھی پتہ ہو، راستہ بھی چل رہا ہو، چلنے کی ہمت بھی ہے، یہ دونوں قوتیں ہوں گی تو منزل پہ پہنچے گا. تین صورتوں میں وہ منزل پہ نہیں پہنچ پائے گا. ایک صورت میں وہ منزل پہ پہنچے گا کہ جس میں راستہ بھی موجود اور پھر چلنے کی ہمت بھی موجود. لہذا شریعت وہ راستہ ہے جو منزل پہ پہنچ رہا ہے، اور طریقت چلنے کی وہ ہمت ہے کہ لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے دل کو جب پاک اور مصفہ کر لیا، اللہ کی محبت کا چراغ اس پہ جب روشن کر لیا، اب اس راستے پر چلنا اس کے لیے آسان ہو گیا. کیونکہ محبوب کے لیے سجدے میں گرتا ہے، محبوب کے لیے رکوع میں جھکتا ہے، محبوب کے لیے لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتا ہے. اس کے لیے عبادات کے پسینے بہانا بھی آسان، اس کے لیے خون شہادت کے خون کے قطرے بہانا بھی آسان، اس کے لیے مجاہدات کی زندگی آسان اور ریاستوں کی زندگی آسان. گویا کہ وہ اس محبوب کی خاطر ساری تکلیفیں ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے گلاب کے پھول اس پر برسائے جا رہے ہیں. یہ طریقت ہے. تو طریقت کے بغیر آگے کیسے پہنچے گا؟ تو چلنے کی ہمت، اور آگے حقیقت آ رہا ہے. علم حقیقت اس راستے کی روشنی ہے، اس راستے کی روشنی ہے، اس روشنی کو دیکھ کر چل رہا ہے. اگر روشنی حاصل نہیں ہے، راستہ بھی ہے، ہمت بھی، اندھیرا گپ ہے، کیسے پہنچو گے؟ روشنی کی ضرورت ہے. تو علم حقیقت جس میں کبھی کشف کی روشنی دیکھتا ہے، کبھی الہام کی کیفیت دیکھتا ہے، کبھی مراقبے کی شان پاتا ہے، کبھی مشاہدے کی شان دیکھتا ہے، تو اس نور کے اندر وہ جب چلتا ہوا جاتا ہے تو منزل پہ پہنچ جاتا ہے. تو دیکھو تینوں علوم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، علم شریعت، علم طریقت، علم حقیقت. اگر کسی ایک علم کو بھی الگ کر دیں، ایک راستے کو بھی الگ کر دیں تو منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. اس لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یعنی استقامت یہ اصل کرامت ہے. اس لیے لکھا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بھی اوپر کی چیز ہے. اگر آپ کو عبادت کی استقامت حاصل ہے، آپ پابندی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اپنے وقت پہ سجدے دے رہے ہیں، اپنے وقت پہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اپنے وقت پہ بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں، حج کے لیے دوڑ رہے ہیں، ہر چیز اپنے وقت پہ کیے چلے جا رہے ہیں استقامت کے ساتھ، اور مرتے دم تک اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کے قرب کو حاصل کر رہے ہیں، تو بس آپ استقامت پر ہیں. اب انشاءاللہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. بھلے ساری زندگی آپ کی ایک بھی کرامت ظاہر نہ ہوئی ہو. کتنے اولیاء کاملین ایسے گزرے ہیں کہ زندگی بھر کبھی ان کی کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوئی، لیکن استقامت کا عالم یہ کہ انہوں نے شریعت کو ایسی پابندی کے ساتھ، ایسے قلب کا تزکیہ کر کے طریقت کو لے کر چلے ہیں کہ منزل پر پہنچے. اس لیے الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت کرامت سے بھی اوپر کی چیز ہے.
تو یہ طریقت کا انتہائی درجہ ہے۔ تو وہ تینوں درجے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کے اندر ذکر کیے، اور میں نے بتایا کہ طریقت کے اجزاء ترکیبی کتنے؟ 4 اجزاء ترکیبی 4، ان اجزاء سے مل کر طریقت بنتی۔ اور علم طریقت میں 2 چیزوں کی نگرانی ہوتی ہے، ایک نفس اور دوسرا قلب، کیونکہ نفس انسان کا گناہ کی طرف دوڑتا ہے، اور نفس گناہ کب کرتا ہے؟ انسان میں جو 3 قوتیں رکھی ہیں، قوت ہوائیہ، قوت غضبیہ، قوت شہویہ، ان قوتوں کے ذریعے سے نفس گناہ کرتا ہے۔ قوت ہوائیہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی تفصیل پہلے میں کر چکا ہوں، لیکن پھر میں اجمالی طور پہ بتاتا ہوں۔ قوت ہوائیہ کا معنی سرکشی کا مادہ، انسان میں اللہ نے سرکشی کا مادہ رکھا ہے، سرکشی کرتا ہے، قوت ہوائیہ۔ چنانچہ اللہ کی سرکشی کرتا ہے تو باغی کہلاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 جو قوتیں ہیں، قوت ہوائیہ، قوت غضبیہ، قوت شہویہ، ان کا ازالہ نہیں کرتے، ان کا امالہ کرتے ہیں۔ یعنی ان کو جڑ سے ختم نہیں کر دینا چاہتے کہ تمہارے اندر جو قوت ہوائیہ ختم ہی ہو جائے، سرکشی کا مادہ سرے سے ختم ہو جائے، یہ مقصود نہیں۔ تم میں سے قوت غضبیہ، تم میں سے غصہ اور غضب جڑ سے ختم ہی ہو جائے، یہ مقصود نہیں۔ تم میں سے خواہش کی قوت، شرمگاہ کی، پیٹ کی، کھانے پینے کی خواہش ہی ختم ہو جائے، یہ مقصود نہیں۔ ان کا ازالہ مقصود نہیں ہے، ان کا امالہ مقصود ہے، ان کے رخ کو موڑ دیتی۔ طریقت میں یہی کمال ہے کہ اس کے رخ کو موڑ دیتے ہیں، اس کے اندر وہ سرکشی رہتی ہے، لیکن طریقت سے جب اس کا تزکیہ کرتے ہیں، اس کے قلب کی جب صفائی کرتے ہیں، اس کی سرکشی کو اللہ سے ہٹا کے اللہ کے غیر کی طرف موڑ دیتے ہیں، ابلیس کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اگر تو نے سرکشی کرنی ہے تو ابلیس کی سرکشی کر کے اللہ کا ہو جا۔ اس میں قرآن نے کہا وَمَن یکفر بالطاغوت، جس نے شیطان ابلیس کی سرکشی کی وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط بنیاد کو پکڑ لی۔ اب دیکھو سرکشی کو توڑا نہیں ہے، موڑا ہے، موڑ دیا۔ تو سرکشی اللہ کے غیر سے کرو، ابلیس کی سرکشی تجھے کرنی ہے، اور جو ابلیس سے سرکشی کرے گا اور ایمان باللہ کی دولت سے مالا مال ہوگا، منزل پا جائے گا۔ تو طریقت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ طریقت رخ موڑتا ہے، اس کی حقیقت کو توڑتا نہیں ہے۔ قوت غضبیہ کو توڑنا مقصود نہیں ہے، موڑنا مقصود ہے، کہ غضب اور غصہ تمہیں جب آتا ہے تو بے جا غضب غصہ نہ آئے، تمہیں مظلوم پر غصہ نہ آئے۔ تمہیں اگر غصہ آئے تو تمہاری شخصی ملکیت کے لیے غصہ آئے، تو اپنی ذات کی ناموس کی تحفظ کے لیے، اپنے رسول کے ناموس کے تحفظ کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور اعلاء کلمات اللہ کے تحفظ کے لیے اگر تمہیں غصہ آئے گا، تمہارا یہ غصہ یہ عالم جہاد بن جائے گا، اور جہاد کے میدان میں جب تم نکلو گے تمہارا قدم قدم عبادت ہو جائے گا۔ عجیب بات۔ اور اگر تم واپس لوٹے تو غازی بن کے لوٹو گے، اگر تم مارے گے تو شہادت کا مقام پا جاؤ، اور تمہیں حیات جاودانی عطا کر دیں۔ تو دیکھو غصہ موڑ دیا ہے، توڑا نہیں۔ تو غصے کو موڑنا مقصود ہے، توڑنا مقصود نہیں۔ اسی طریقے سے قوت شہویہ ہے۔ انسان شہوت کی 2 قسمیں، شہوت بطنیہ، انسان کے کھانے پینے کا تقاضا ہے، انسان کی شرمگاہ کا شہوت فرجیہ ہے، اس کی شرمگاہ کا تقاضا ہے۔ ان تقاضوں کو توڑنا مقصود نہیں، موڑنا مقصود ہے، کہ تم حرام سے حلال کی طرف موڑ دو۔ کھاؤ پیو لیکن حلال کھاؤ، خواہشات پوری کرو لیکن حلال محل سے پوری کرو، حرام نہیں۔ تو گویا کہ دیکھا، ازالہ نہیں کیا، امالہ کیا ہے، اور یہی طریقت کا کمال ہے کہ وہ اس کا ازالہ قوت کا کرتی ہے، امالہ کرتی ہے، ازالہ نہیں کرتی، جس کی وجہ سے منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اور جب پروسیس چلتا ہے تربیت کا، اس وقت سختی کی جاتی ہے، ریاضتیں اور مجاہدے کیے جاتے ہیں، لمبے لمبے روزے رکھوائے جاتے ہیں، اور فاقے کیے جاتے ہیں۔ تو مقصود کیا ہوتا ہے کہ یہ تربیت ہو رہی ہے۔ اب رمضان مبارک میں 29-30 دن ہم سارا دن کھاتے نہیں ہیں، تو کیا مطلب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ ہم بھوکے رہیں؟ اگر یہ چاہتے ہوتے تو عید کے دن کھلاتے کیوں ہیں؟ پھر 11 مہینے کھلاتے کیوں ہیں؟ معلوم ہے کہ بھوکا رکھنا مقصود نہیں، مقصود یہ ہے کہ تمہیں اپنی بھوک پر کنٹرول حاصل ہو جائے، ایک ول پاور تمہارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ کے لیے تمہیں کبھی بھوکا رہنا پڑے تو تم فوراً بھوکا رہنے کے لیے تیار ہو۔ کیونکہ اگر نفس کھانے کا اتنا عادی ہو گیا کہ کبھی بھوکا رہنے کا تقاضا پیدا ہوا تو بھوکا رہنے کو تیار نہیں، اس لیے تو یہ تربیت ہو رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے طریقت میں تربیت کی جاتی ہے۔
حضرت مولانا یعقوب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا یحییٰ صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور مولانا یحییٰ صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ والد ہیں میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو تبلیغی جماعت کے امیر رہے، یہ ان کے والد ہیں۔ اور مولانا یحییٰ صاحب یہ بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی ہیں، اتنی اونچی شخصیت۔ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب نے ہمیں یہ قصہ سنایا کہ ہم مولانا یعقوب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے سبق پڑھتے تھے، تو سبق کے بعد اکٹھے ہو جاتے تھے، ان کی مسند کے ارد گرد اور سوالات پوچھتے تھے۔ تو کہا کہ میں نے سوال کیا کہ حضرت یہ طریقت کے میدان میں، تصوف کے میدان میں فاقے کرائے جاتے ہیں، پیاسا رکھا جاتا ہے، لمبے لمبے روزے رکھوائے جاتے ہیں، بڑے مجاہدات کرائے جاتے ہیں، یہ کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہا جی آدھی چپاتی کھانی ہے، اتنے روزے رکھنے ہیں، پانی صرف اتنا پینا ہے، نفلیں اتنی پڑھنی ہے، اس سے کیا مقصود ہے؟ تو حضرت نے حضرت بیٹھے تھے، کہتے ان کے پاس کتاب تھی، انہوں نے کتاب کا صفحہ یوں موڑ دیا، موڑ کے کتاب بند کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ اور مڑ گیا اچھی طرح، کتاب صفحہ موڑ کر گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یحییٰ اس کو سیدھا کر دے جیسے یہ پہلے سیدھا تھا۔ کہتا میں نے اس کو یوں سیدھا کیا، وہ پھر ٹیڑھا رہا، اور کہ سیدھا کر اس کو، میں نے یوں کیا تو پھر ٹیڑھا رہا۔ تو مولانا یعقوب صاحب نے کہا کہ اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ سارے کہتے ہیں حضرت کیا ہے؟ اور میں اس کا طریقہ ہے کہ اس کو بالکل اپوزٹ الٹا کر دو اور پھر چھوڑ دو، سیدھا ہو گیا۔ اس کا بالکل اپوزٹ الٹا کر دو اور چھوڑ دو، سیدھا ہو گیا۔ فرمایا بھائی اس کا نام طریقت ہے، کہ طریقت جو ہے تمہیں کھانے پینے سے ہٹا کے بالکل بھوکا جو رکھتی ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ تمہیں بھوکا مارنا ہے، کہ جب تمہیں بالکل بھوکا رکھے گی اور اب تم دوبارہ آؤ گے، اب تم بالکل اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ اب اعتدال کے ساتھ کھاؤ گے، اعتدال کے ساتھ پیو گے، اعتدال کے ساتھ سو گے۔ اب یہ جگاتے ہیں راتوں میں، ساری رات جا کے ذکر کرتا ہے، تو جگانا مقصود نہیں، مقصود وہی بات ہے کہ بالکل اپوزٹ، تمہاری نیند بالکل دور کر دی اور تمہیں جگانے بیداری میں ڈال دیا، تاکہ مقصد کیا تھا؟ اب جب نیند کی طرف آئے گا تو اس کی نیند کے اندر اعتدال ہوگا۔ تو فرمایا یہ اعتدال کا نام طریقت ہے، طریقت میں بھوکا پیاسا مارنا مقصود نہیں۔ اب یہ جب منازل طے کر لیتا ہے، اس کے بعد جب کھاتا پیتا ہے تو یہ اعتدال کے ساتھ کھاتا ہے، حد اعتدال سے زیادہ نہیں کھاتا، اور یہی مقصود ہے، یہ ہے طریقت۔ آج لوگ طریقت کی حقیقت سمجھتے نہیں ہیں۔ طریقت تو ہے ہی، نفس کی خواہشات کو مارنے کا نام تو طریقت ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، ان کی خدمت میں اپنے وقت کے بہت بڑے محدث مورخ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی خدمت میں گئے، مسافہ کیا، اکڑو بیٹھے تھے، مسافہ کیا، اور مسافہ کرتے کہا کہ حضرت کو نصیحت فرما دیجئے، اتنا کہا۔ اب یہ ہاتھ میں ہاتھ تھے، حضرت تھانوی فرماتے کہ میرے دل میں آیا کہ یا اللہ، اتنا بڑا محدث مورخ مفسر مجھ سے کہتا ہے کوئی نصیحت کیجئے، کہ یا اللہ میرے دل میں ڈال کے میں اس کو کیا نصیحت کروں؟ تو فوراً دل میں اللہ نے ڈالا۔ میں نے کہا کہ مولانا ہمارے یہ طریق تصوف، ہمارے اس طریق کی ابتدا اور انتہا اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ تصوف جو طریق ہے اس کی ابتدا اور انتہا اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ میں یہ کہا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ فرماتے میں یوں تھا اور یوں کا یوں رہ گیا، ہکا بکا دیکھتا رہ گیا کہ حضرت تھانوی کتنی اونچی بات کر گئے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو مٹا نہ پایا تو پھر انسان نہیں۔ اس لیے کہ جو پانی کے ناپاک قطرے سے بنا ہو، ساری زندگی اس نے مٹی کھائی ہو، تو ناز کس بات کا؟ آپ کیا کھاتے ہیں؟ ساری زندگی مٹی کھاتے ہیں۔ بچہ مٹی کھائے تو آپ اس کے تماچا لگاتے ہیں، نالائق مٹی کھا رہا ہے۔ آپ نے سیب کھایا، کیا کھایا؟ مٹی کھائی۔ آپ نے انار کھایا، مٹی کھائی ہے۔ آپ نے تورئی کی سبزی کھائی، مٹی کھائی ہے۔ آپ نے کون سی چیز کھائی ہے آسمان سے اتری؟ ساری مٹی کھائی، کیونکہ جتنے پھل فروٹ ہیں، جتنی سبزیاں ہیں، جتنی لذتیں زمین میں سے تو آئی ہیں، ساری مٹی ہے۔ آپ کی لوکی کی سبزی مٹی، آپ کے کریلے کی سبزی مٹی، ہر چیز مٹی میں سے تو آئی۔ آپ جتنی لذتیں حاصل کر رہے ہیں، کیسے مشروبات لذیذ پھر کہاں سے ہیں؟ مٹی میں سے تو آئے۔
آپ کی یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ساری ترقیاں، یہ کیمرے کی طاقتیں، یہ کیمرے کی آنکھوں کی طاقت کہاں سے ہیں؟ مٹی میں سے تو آئیں۔ یہ لاؤڈ سپیکر کی قوتیں یہ کہاں سے ہیں؟ مٹی میں سے تو آئیں۔ یہ سارے انسٹرومنٹ کہاں سے بنے؟ مٹی میں سے تو بنے ہیں۔ آپ بڑے بڑے مکانات بنا رہے ہیں، بڑے بڑے شتیر لگا رہے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت لکڑی کے دروازے کر رہے ہیں، قائم کر رہے ہیں۔ لکڑی کہاں سے؟ مٹی میں سے تو آئی۔ دیواریں کہاں سے؟ مٹی میں سے تو آئی۔ پتھر کہاں ہے؟ مٹی میں۔ آپ ساری زندگی مٹی کھائی، ساری زندگی مٹی پہ گزاری، ناز کس بات کا؟ ہمیں ناز نخری کی اجازت نہیں، ہم تو مٹے رہیں۔ فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو مٹا لیا اللہ نے اسی کو بلند کر دیا۔ من تواضع للہ رفع اللہ، جس نے اپنے آپ کو مٹا دیا اللہ کے لیے جھکا دیا اللہ اسی کو بلند کر دیتے۔ تو حقیقت یہ ہے، تو ناز کس بات کا؟ اس لیے فرمایا کہ ہماری اس طریقے تصوف کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی ابتدا اور اس کی انتہا اپنے آپ کو مٹانا ہے، اور جب اپنے آپ کو مٹا دیا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر یہ امتحان لینا ہو کہ یار میں اپنے آپ کو کتنا مٹا چکا ہوں، اس کا طریقہ یہ کہ گھر سے جیسے باہر نکلے، جیسے پہلے شخص پہ نظر پڑے تو اس کو اپنے آپ سے افضل سمجھو کہ تمہیں تواضع کی اور فنائیت کی حقیقت حاصل ہو رہی۔ گھر سے باہر نکلتے جس شخص پہ آپ کی نظر پڑے، نظر پڑتی آپ سوچے یہ مجھ سے افضل ہے، مجھ سے بہتر ہے، بھلے وہ گناہ گاری کیوں نہ ہو، بھلے برے حال میں کیوں نہ ہو، بھلے کہ جانور اور کتے کا بلہ ہی کیوں نہ ہو، آپ یہ سوچیں مجھ سے افضل ہے، اس لیے کہ اس کتے کے بلے کو تو آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا، میں آخرت میں پکڑا جاؤں، اس کو بھی اپنے سے افضل سمجھے۔ اگر انسان دیکھا، کافر بھی دیکھا، سوچے پتہ نہیں میں یہ ابھی حال میں مسلمان ہوں، وہ حال میں کافر ہے، اور حال کا اعتبار نہیں اور آئندہ کی خبر نہیں، کیا پتہ وہ ایمان پر مرے اور میں کفر پر مروں، وہ مجھ سے افضل ہے۔ یہ وہ چار اجزاء ترکیبی تھے جو علم طریقت کے۔ اس کے بعد علم حقیقت پر گفتگو ہوگی۔ آج انشاءاللہ علم طریقت پر جو ہے بس کرتے ہیں، گویا کہ 3 علوم جو انبیاء کو ملتے تھے ان میں سے 2 علوم پر گفتگو ہو گئی، ایک علم شریعت اور دوسرے علم طریقت، اور اب علم حقیقت، اس پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جو ہے وہ درس قرآن کو قبول و منظور فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا 7واں درس ہے، 7واں درس الحمدللہ، اور اب تک 8 گھنٹے کی گفتگو ہو چکی ہے، لیکن ابھی ہم سورہ فاتحہ پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا علوم کا خلاصہ ہے۔ جب اس تفصیل کے ساتھ سورہ فاتحہ کو ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ سورہ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے؟ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، ان تینوں طرح کے علوم پر پورے قرآن میں گفتگو ہے۔ علم شریعت پر ہے، علم طریقت پر ہے، علم حقیقت پر ہے۔ میں نے بتایا 3 طرح کے انسانوں پر پورے قرآن میں گفتگو ہے، اور تینوں طرح کے انسان یہاں ذکر کر دیے گئے۔ ایک کافرین ہیں، دوسرے منافقین ہیں، تیسرے مومنین ہیں، اور تینوں کی تینوں انسان فاتحہ میں ذکر کر دیے، اور پھر ان تینوں کی تفصیلات کو پورے قرآن پر پھیلا دیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔